बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बुनियादी आईनी असूल को निहायत वाज़ेह अंदाज में बयान किया है कि अदालती फ़ोरम का तयन फ़रीक़ैन की ख्वाहिश, सियासी मफाद, सहूलत या मुतवक्के नतीजे की बुनियाद पर नहीं बल्कि सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक होता है। जहाँ कानून के तहत नैब मुकदमात में दूसरी अपील का इख्तियार वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल किया जा चुका है, वहाँ उन्हीं मुकदमात से मुतल्लिक ज़मानत समेत तमाम ज़िमनी और मुतल्लिका कार्रवाइयाँ भी इसी अदालत के दायरे इख्तियार में आएंगी। ये फैसला किसी शख्सियत, सियासी जमात या इदारे की जीत या हार का नहीं बल्कि फ़ॉरम शॉपिंग के खात्मे, अदालती निज़ाम के इस्तेहकाम और आइन की बालादस्ती का मज़र है। मजबूत अदलिया वो नहीं जो हर मुकदमा अपने पास रखे बल्कि वो है जो आइन की मुकर्रर करदा हदूद इख्तियार करे, मुकम्मल एहतराम करे। और उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले के ज़रिए आइन और कानून के मुताबिक दायरा इख्तियार की दुरुस्त तशरीह करते हुए ये असूल मुस्तहकम किया है कि अदालत इख्तियार का तयन कानून करता है। बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बुनियादी आइनी असूल को निहायत वाज़ेह अंदाज में बयान किया है कि अदालती फ़ोरम का तयन फ़रीक़ैन की ख्वाहिश, सियासी मफाद, सहूलत या मुतवक्के नतीजे की बुनियाद पर नहीं बल्कि सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक होता है। चुनाचे जहां कानून के तहत नए मुकदमात में दूसरी अपील का इख्तियार वफाकी आइनी अदालत को मुंतकिल किया जा चुका है, वहां इन्हीं मुकदमात से मुतल्लिक ज़मानत समेत तमाम ज़िमनी और मुतल्लिका कार्रवाइयाँ भी इसी अदालत के दायरे इख्तियार में आएंगी। ये फैसला किसी शख्सियत, सियासी जमात या इदारे की जीत या हार का नहीं बल्कि फ़ॉरम शॉपिंग के खात्मे, अदालती निज़ाम के इस्तेहकाम और आइन की बालादस्ती का मज़र है। मजबूत अदलिया वो नहीं जो हर मुकदमा अपने पास रखे बल्कि वो है जो आइन की मुकर्रर करदा हदूद इख्तियार का मुकम्मल एहतराम करते हुए सिर्फ वही इख्तियार इस्तेमाल करे जो कानून इसे तफवीज़ करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के ज़रिए आइन और कानून के मुताबिक दायरा इख्तियार के दुरुस्त तशरीह करते हुए ये असूल मुस्तहकम किया है कि अदालती इख्तियार का तयन कानून करता है। बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बुनियादी आइनी असूल को निहायत वाज़ेह अंदाज में बयान किया है कि अदालती फ़ोरम का तयन फ़रीक़ैन की ख्वाहिश, सियासी मफाद, सहूलत या मुतवक्के नतीजे की बुनियाद पर नहीं बल्कि सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक होता है। चुनाचे जहाँ कानून के तहत नैब मुकदमात में दूसरी अपील का इख्तियार वफाकी आइनी अदालत को मुंतकिल किया जा चुका है, वहाँ इन्हीं मुकदमात से मुतल्लिक ज़मानत समेत तमाम ज़िमनी और मुतल्लिका कार्रवाइयाँ भी उसी अदालत के दायरे इख्तियार में आएंगी। ये फैसला किसी शख्सियत, सियासी जमात या इदारे की जीत या हार का नहीं बल्कि फ़ॉरम शॉपिंग के खात्मे, अदालती निज़ाम के इस्तेहकाम और आइन की बालादस्ती का मज़र है। मजबूत अदलिया वो नहीं जो हर मुकदमा अपने पास रखे बल्कि वो है जो आइन की मुकर्रर करदा हदूद इख्तियार का मुकम्मल एहतराम करते हुए सिर्फ वही इख्तियार इस्तेमाल करे जो कानून इसे तफवीज़ करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के ज़रिए आइन और कानून के मुताबिक दायरा इख्तियार की दुरुस्त तशरीह करते हुए यह असूल मुस्तहकम किया है कि अदालती इख्तियार का तयन कानून करता है। बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बुनियादी आइनी असूल को निहायत वाज़ेह अंदाज में बयान किया है कि अदालती फ़ोरम का तयन फ़रीक़ैन की ख्वाहिश, सियासी मफादात, सहूलत या मुतवक्के नतीजे की बुनियाद पर नहीं बल्कि सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक होता है। चुनाचे जहाँ कानून के तहत नए मुकदमात में दूसरी अपील का इख्तियार वफाकी आइनी अदालत को मुंतकिल किया जा चुका है, वहाँ उन्हीं मुकदमात से मुतल्लिक ज़मानत समेत तमाम ज़िमनी और मुतल्लिका कार्रवाइयाँ भी उसी अदालत के दायरे इख्तियार में आएंगी। ये फैसला किसी शख्सियत, सियासी जमात या इदारे की जीत या हार का नहीं है बल्कि फ़ॉरम शॉपिंग के खात्मे, अदालती निज़ाम के इस्तेहकाम और आइन की बालादस्ती का मज़र है। मजबूत अदलिया वो नहीं जो हर मुकदमा अपने पास रखे बल्कि वो है जो आइन की मुकर्रर करदा हदूद इख्तियार का मुकम्मल एहतराम करते हुए सिर्फ वही इख्तियार इस्तेमाल करें। हारिस अजमत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारिस साहब, क्या कहेंगे बैरिस्टर अकील साहब के इस अहम बयान से मुतल्लिक? उनकी जानिब से कहा गया कि आइन और कानून के मुताबिक ये तमाम फैसले हुए हैं और कानून ही ये फैसला कर रहा है कि नैब मुकदमात में दूसरी अपील का इख्तियार वफाकी आइनी अदालत को मुंतकिल किया जा चुका है, तो फिर इन्हीं मुकदमात से मुतल्लिक ज़मानत समेत तमाम जो मुतल्लिका कार्रवाइयाँ हैं वो भी इसी अदालत के दायरे इख्तियार में आएंगी। सर, ये आई एब्सोल्युटली एग्री विद द ट्वीट। बिल्कुल कानून के मुताबिक ट्वीट है। एज लॉयर्स इससे फायदा आम आवाम का होगा। वो ऐसे होगा जब कानून में इबहाम होता है कि केस एक अदालत में जाना है या दूसरी अदालत में जाना है, तो कई कई साल सिर्फ इसी मामले में केस लटका रहता है कि अदालत की जुरिस्डिक्शन क्या है। दो दो दफा वकीलों को भी अब पैसे देने पड़ते हैं, कंफ्यूजन रहती है कानून में।
اب سپریم کورٹ نے خود دائرہ اختیار اپنا واضح کر دیا ہے کہ اس طرح کے کیسز ہم نے سننے ہیں اور یہ والے کیسز جو ہیں وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے سننے ہیں، نہ اس جی سے کوئی بالکل ایک عدالت بڑی حارث صاحب، بنتی قطع ہے۔ کلامی کے لیے معذرت، ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ ماہر قانون حافظ احسان احمد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان کا موقف بھی جانیں گے ساری صورتحال پہ۔ حافظ احسان احمد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، آپ کیا کہیں گے اس اہم ٹویٹ سے متعلق بیرسٹر عقیل کی جانب سے جو کیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ اس قانون کے تحت نیب کے جتنے بھی مقدمات ہیں اس میں دوسری اپیل کا اختیار وفاقی آئینی عدالت کو منتقل کیا جا چکا ہے، تو لہٰذا اب انہی مقدمات سے متعلق ضمانت سمیت تمام ضمنی اور متعلقہ کارروائیاں بھی اسی عدالت کے دائرہ اختیار میں آئیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جو ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی آئی ہے، میں اس کے دو ایسپیکٹس کو دیکھتا ہوں۔ ایک اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ جنوری 2026 میں جو پارلیمنٹ نے نیب آرڈیننس کے اندر امینڈمنٹ کی تھی، جس کے اندر سیکنڈ اپیل کے طور پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا فورم بنایا گیا تھا، اس کے اندر سارے میٹرز ہی آتے تھے، چاہے اس کے اندر آپ کی کنوکشن والے میٹرز آئیں، اس کے بعد چاہے ایکویٹل کے خلاف آئیں، یا اس کے بعد آپ سسپینشن آف سینٹینس آئیں، یا اس کے بعد بیل میٹرز آئیں، کہ جب عدالت نے ایک پارلیمنٹ نے ایک فورم جو ہے وہ نیا کریٹ کر دیا اور اس کے اندر جورسڈکشن دے گی، تو اس کے اندر کبھی بھی یہ ہوتا نہیں ہے کہ بائفرکیشن آف جورسڈکشن جو ہے وہ دو فورمز پہ جا کے کی جائے۔ تو پوزیشن تو بڑی واضح تھی، لیکن اس کچھ کنفیوژن ایسی تھی کہ کچھ میٹر سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس پہلے تھے، کچھ فائل کیے گئے، اور اس چیز کے اندر سپریم کورٹ نے اب جو فیصلہ کیا ہے اس کے اندر نہ صرف انہوں نے پارلیمنٹ کی اس امینڈمنٹ کی انڈورسمنٹ کی ہے کہ اب یہ اختیار کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہے کہ انہی کے پاس یہ سارے میٹرز جائیں گے، اور ہمارے پاس بھی جتنے میٹرز پڑے ہوئے ہیں، چاہے کنوکشن ہے، ایکویٹل ہے، یا اس کے بعد بیل میٹرز یا سسپینشن ہے، وہ سارے چلے جائیں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ جو دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ آئی ہے، وہ یہ ہے کہ 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے اندر دو آئینی عدالتیں اس وقت ہیں ٹاپ لیول پہ، ایک ہے پاکستان کی سپریم کورٹ اور دوسری ہے پاکستان کی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ۔ اب ایک آرٹیکل 175 اے کے نیچے بنی ہے اور اس کی پار جو ہے آرٹیکل 175 ایچ کے نیچے ہیں، دوسری جو ہے جو آلریڈی تھی آرٹیکل 185 کے نیچے اپنی پاس کو ایکسرسائز کر رہی ہے۔ تو وہ جو ایک چیز تھی کہ شاید دو عدالتیں بننے سے ایک کانفرنٹیشن آئے گی یا ایک دوسرے کے متعلق کچھ ججمنٹ آئیں گی یا جورسڈکشن کا ایشو آئے گا، اس کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے بڑے اچھی اور کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ایڈریس کر کے نہ صرف کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ایگزسٹنس کو، اس کی پاس کو ریکگنائز کیا ہے ایز انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن، اور پارلیمنٹ کی جو امینڈمنٹس انہوں نے انڈورس کیا ہے، بلکہ دوسری طرف یہ ہے کہ جو 15 سے 20 سال تک پاکستان کی سپریم کورٹ جو جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام کے اوپر کانسٹیٹیوشن اوور ریچ کر رہی تھی یا جوڈیشل اوور ریچ کر رہی تھی، اور اس کے اندر جورسڈکشن کو ایزیوم کیا جا رہا تھا، یہ ایکسٹینڈ کیا جا رہا تھا، اور آپ کے سامنے سرٹن اس کے اندر میٹرز ہیں جس کے اندر پاناما کیس کی ایک ججمنٹ آئی جس کے اندر کانسٹیٹیوشنل اوور ریچ ہے، جس کے بعد پروڈیوسر رضا گیلانی کی ججمنٹ آئی کہ کنوکشن انہیں کر کے پرائم منسٹر کے آفس سے ڈسپوزس کر دیا گیا، پھر آرٹیکل 63 اے کی ججمنٹ آئی کہ اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن ڈیفیکشن کلاس پہ کی گئی، پھر آرٹیکل 62(1) ایف آیا، پرماننٹ ڈسکوالیفیکیشنز کی آئی، پھر اس کے بعد ریزرو سیٹ کی آئی کہ آرٹیکل 51 کے نیچے ایک میکانزم موجود ہے اور اس کے اندر ایک نیا پولیٹیکل جسٹس کے نام پہ کانسٹیٹیوشنل میکانزم ایکسٹینڈ کیا گیا، اور اس کے بعد ملٹری کورٹس کے اندر 50 سال سے ایک سپریم کورٹ کی جورسپرنس اسٹیبلش تھی کہ جو بھی سویلین ملٹری لاز کی وائلیشن کرے گا اس کو پاکستان کے ملٹری لاز کے اندر ٹرائی کیا جا سکتا ہے، ملٹری کورٹس کے اندر اس کے ایک اوپر ریورس فائنڈنگز دی گئی۔ ان ساری ججمنٹس کو سوائے دو ججمنٹس کے پاکستان کی سپریم کورٹ نے خود ریورس کیا۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے ریئلائز بھی کیا ہے اور انہوں نے 15-20 سال کا ایک احاطہ بھی کیا ہے کہ انہی کانسٹیٹیوشنل اوور ریچ کی وجہ سے یا کنوینئنس آف پارٹیز کی وجہ سے یا بیلنس ایک ایسا کریٹ کیا گیا کہ جس سے یہ لگے کہ شاید بڑا پرویکٹیو جوڈیشلزم ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر امینڈمنٹس بھی آئی آئین کے اندر اور اس کے اندر لیجسلیشن بھی آئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 30 صفحے کی ججمنٹ ہے یہ ایک بڑی لاسٹنگ قسم کی ججمنٹ ہے کہ جس کے اندر سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو جوڈیشل ریسٹرینٹ کا ایک جو پرنسپل ہے اس کو انڈورس کیا ہے، سپریشن آف پاور کے پرنسپل کو انڈورس کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشل ریسپیکٹ کی ہے، پارلیمنٹ کی رسپیکٹ کی ہے آن دا ٹچ سٹون آف سپریشن آف پاور، اور اس کے بعد فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی رسپیکٹ کی ہے کہ ایز اے انڈیپینڈنٹ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن بنا ہے
تو ان سارے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو ایک بڑی زبردست کانسٹیٹیوشن یا لیگل ججمنٹ ہے جس کے پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل جو ایک آئندہ کا ایک بنے گا پکچر یا ایک ایسی چیز آئے گی، اس کے اندر ایک بڑا یہ ہیلدی سائن اس چیز کے اندر آئے گا کہ اب انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ اپنی کانسٹیٹیوشن یا لیگل لمٹس کے اندر رہ کے پرفارم کریں گے، اور نہ صرف ایک دوسرے کی عزت کریں گے، اسرٹ کریں گے اپنی پاورز کو ود ان دا لمٹس آف لا، نہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جوڈیشل ریسٹرینٹ کرتے ہوئے جو ہے سپریشن آف پاور کا ایک پرنسپل یا پارلیمنٹ کی جو سپریمیسی ہے یا پارلیمنٹ کی جو لیجسلیٹو کمپیٹنسی ہے اس کی بھی رسپیکٹ کریں گے۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے، ایک خوش آئند ججمنٹ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے اب ریئلائز کر لیا ہے کہ ہمیں آئین اور قانون کے نیچے رہ کے فیصلے دینے چاہیے، کہ آئین اور قانون سے اوپر فیصلے نہیں دینے چاہیے، کیونکہ ججز نے جو ہے وہ اوتھ جو ہے وہ آئین اور قانون کے نیچے لیا ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ نے جو پرنسپل ڈیسائیڈ کیا ہے اسے پاکستان کی دوسری جو آئینی عدالتیں انہیں بھی فالو کرنا چاہیے۔ آئینی عدالت نے ابھی 2-3 ججمنٹس بھی دیے ہیں اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمیں ایگزیکٹو پالیسیز کے اندر، ایگزیکٹو انٹرفیرنس کے اندر یا ہمیں کانسٹیٹیوشن یا لا سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ یہی پرنسپل ہائی کورٹ کو فالو کرنا چاہیے، اور دنیا بھر کے اندر یہی اسٹیبلش پرنسپل ہے کہ عدالتیں آئین اور قانون کے نیچے رہ کے فیصلے کرتی ہیں، سیپریشن آف پاور کو ایکسپٹ کرتی ہیں۔ سپریشن آف پاور کو عدالتیں بالکل ان کی قدر کرتی ہیں، اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ایک فائدہ مند فیصلہ ہوگا انصاف کے جو طلبگار ہیں ان کے لیے، بالکل بالخصوص کیونکہ جو انصاف کا نظام ہے وہ ایکسپیڈائٹ ہوگا اس ڈیسیجن کے بعد۔ بہت شکریہ ماہر قانون حارث عظمت اینڈ حافظ احسان احمد، آپ نے وقت دیا۔ سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ ایک اہم آئینی اصول کو واضح کرتا ہے۔ عدالتی اختیار کا تعین قانون کرتا ہے، پسند، سہولت یا دباؤ نہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال چودھری کا ایکس پر پیغام، کہتے ہیں اگر آئین اور قانون کے تحت نیب مقدمات کی دوسری اپیلوں کا فورم وفاقی آئینی عدالت ہے تو اسی مقدمے سے متعلق ضمنی کارروائیاں بھی وہیں چلیں گی۔ اس فیصلے کا مقصد کسی ادارے کی فتح یا شکست نہیں، بلکہ فورم شاپنگ کا خاتمہ، متوازی کارروائی سے اجتناب اور آئینی حدود کا احترام ہے۔ مضبوط عدلیہ وہی ہے جو نہ صرف اپنے اختیارات کا تحفظ کرے بلکہ اپنی آئینی حدود کی بھی مکمل پاسداری کرے۔ یہی آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کا تقاضا ہے۔ سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ ایک اہم آئینی اصول کو واضح کرتا ہے۔ عدالتی اختیار کا تعین قانون کرتا ہے، پسند، سہولت یا دباؤ نہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال چودھری کا ایکس پر پیغام، کہتے ہیں اگر آئین اور قانون کے تحت نیب مقدمات کی دوسری اپیلوں کا فورم وفاقی آئینی عدالت ہے تو اسی مقدمے سے متعلق ضمنی کارروائیاں بھی وہیں چلیں گی۔